بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے اسی درس کے پہلے حصے میں یہ عرض کیا تھا کہ امام رضا کی دو اہم نمازیں ہیں۔ ایک نماز جس کو مکمل نہیں کرنے دیا گیا، بیچ میں روک دیا گیا، وہ نماز عید تھی۔ اس نے ایک انقلاب برپا کیا مرو اور خراسان میں مامون کے خلاف، اور دوسری جانب ایک نماز استسقاء تھی، جس نماز استسقاء کی وجہ سے امام کے فیور میں اور امام کی حمایت میں ایک ماحول پورے خراسان میں بن چکا تھا، اور امام کی عظمتوں کا کلمہ پڑھا گیا اور ڈنکا بجنے لگا امام کی معنویت کا اور امام کی عظمتوں کا، امام کی فضیلتوں کا۔ وہ نماز کون سی نماز ہے؟ وہ نماز استسقاء ہے، جو طلب باران کے لیے، بارش کے نزول کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ امام رضا کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ ہے، بہت تفصیل سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں مختصر عرض کر رہا ہوں، اور کی پوائنٹ جو ہے، بنیادی نقطہ جو ہے یہاں پر اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ تحلیلی اعتبار سے آپ کے ذہن میں یہ میٹر ہونا چاہیے کہ امام رضا علیہ السلام کے خلاف جو بھی کام کیا گیا، چاہے وہ جادوگر والا واقعہ ہو، قالین کے شعر والا، چاہے وہ مناظرہ ہو یہودیوں کے ساتھ، یا مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ، یا مناظرہ مسلمان علماء کے ساتھ ہو، یا نماز استسقاء ہو، یا اس طرح کی دوسری جتنی بھی چیزیں استعمال کی جا رہی تھیں، چالیں امام رضا کے خلاف، وہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ایسا انتظام ہوتا تھا، امام رضا کا ایسا کمال تھا کہ وہ ساری چیزیں امام رضا کے فیور میں چلی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک اور چیز جو امام رضا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بعد میں نہایتاً اور اختتامی طور پہ امام کے حمایت اور فیور میں تمام ہوا۔ وہ واقعہ وہ نماز استسقاء کا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ کافی دنوں تک بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان ہو گئے تھے، لوگ بے چین تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اہم ہے کہ نماز استسقاء کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو مامون کے دربار میں جو سازش گر تھے، جو فتین تھے، جو نکتہ چین تھے، اور جو حاسد تھے، اور وہ بہت بڑا خود عباسی خاندان کہ جو کہیں سے امام رضا کی ولایت عہدی کو پسند نہیں کر رہا تھا، اور وہ مامون سے بار بار ناراضگی اظہار کر رہا تھا کہ آپ نے کیوں بنا دیا، آپ نے کیوں بنا دیا۔ اس میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو مامون کے سیاست کو سمجھ رہے تھے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی عباسیوں کی جو امام کی ولایت عہدی کے پیچھے مامون کا کیا مقصد ہے، کیا منشا، اس کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، تو وہ ناراضگی اظہار کر رہے تھے کہ بڑی مشکل سے حکومت ہم تک پہنچی ہے، یا آپ نے کیا کر دیا، حکومت پھر آل علی تک کیسے منتقل نہ ہو جائے کہیں۔ یہ سارے واقعات ہیں اس کے پیچھے۔ تو یہ لوگ جو ہیں امام بارش نہ ہونا اس کو امام کے خلاف اور امام کی ولی عہدی کے خلاف اور مامون کے فیصلے کے خلاف بھنانے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کو جو ہے یہ چیز پسند نہیں آئی کہ علی رضا کو، میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، علی رضا کو مامون نے جو ہے وہ اپنا ولی عہد بنا دیا ہے، یہ خدا کو ناگوار گزرا، اس لیے جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی، یہ ایک ہوا پھیلائی جانے لگی۔ تو اب ایسے میں پھر ہوا یہ کہ امام سے مامون نے نماز استسقاء پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو امام رضا، اب یہاں پر کیا تھا، اگر امام رضا نماز استسقاء پڑھتے ہیں، ہے نا، بارش نہیں ہوتی ہے تب بھی مامون کا فائدہ، بارش ہو جاتی تب بھی، بارش نہیں ہوتی ہے تو ان عباسیوں کی چال کے ساتھ مامون چلا جائے گا، اور امام رضا کی توہین ہوگی، حد کی حرمت ہوگی، اور امام کو معزول کر دے گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ بارش اگر ہو جاتی ہے تو اپنے حالی موالی اور عباسیوں اور درباری جو کارندے ہیں، جو وزراء ہیں، اور جو معاہدین دربار ہیں، ان کے سامنے حجت لا پائے گا کہ میرا فیصلہ صحیح تھا جو میں نے ایسے انسان کو ولی عہد بنایا ہے۔ اب یہاں پر مامون نے اسی پس منظر کے تحت یا اسی مقصد کے تحت امام رضا سے نماز پڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ امام رضا نے فرمایا، جمعہ کا دن تھا، امام رضا نے کہا کہ نہیں، میں نماز اگر پڑھاؤں گا تو 3 دن بعد پڑھاؤں گا، نماز استسقاء پڑھوں گا 3 دن کے بعد، دوشنبے کو پڑھوں گا۔ اور امام رضا علیہ السلام نے وجہ بیان کی کہ میں نے اپنے جد پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھانا 3 دن انتظار کے بعد، اور جب 3 دن انتظار کے بعد تمہارے کہنے کے اعتبار سے، تمہارے بتائے ہوئے وقت پر بارش اگر ہوگی تو پھر تمہارے چاہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی
کہ امام رضا علیہ السلام نے وعدے کے مطابق دوشنبے کو یعنی 3 دن کے بعد گھر سے باہر امام نکلے اور ایک جگہ پر اکٹھا کیا سب کو، اور سب لوگ اکٹھا ہو گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے۔ دوشنبے کا دن تھا، لوگ اپنے اپنے گھر سے نکلے، صحرا کی جانب بڑھے، لوگوں کا ایک اجتماع تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی طرف سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں، سب ٹکٹکی باندھے امام رضا کو دیکھ رہے تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھی اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا۔ ممبر پہ جانے کے بعد ممبر کا انتظام ہوا، ممبر پہ گئے امام، خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھتے پڑھتے امام نے جو جملے ادا کیے اس خطبے میں، اس میں سے 2-3 جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس خطبے میں کہ اللہم رب انت عظمت حقنا اہل البیت فتوسلوا بنا، اے کما امرتا، پروردگار تو نے ہم اہل بیت کی عظمت کو اور ہمارے حق کو بہت بلند کیا ہے۔ پروردگار ہے ہمارے رب، تو نے ہمارے حق کو بڑا عظیم قرار دیا ہے، ہم اہل بیت کے حق کو، اور لوگوں نے ہمارا توسل کیا ہے، ہمیں وسیلہ بنا کر ہمارے توسل سے دعا کی ہے جیسا کہ تو نے امر کیا ہے۔ وَأَحَلُّوا فَضْلَكَ، اور یہ اہل فضل رب بن گئے ہیں، تیرے فضل کے مستحق بن گئے ہیں، وَرَحْمَتَكَ، اور تیری رحمت کے، وَتَوَقَّعُوا إِحْسَانَكَ، اور اب اس کے بعد ان کو تیرے احسان اور تیری نیکی اور تیرے فضل کی توقع اور امید ہے، وَنِعْمَتَكَ، تیری نعمتوں کی امید ہے، فَاسْقِهِمْ سقیا نافعا عاما غیر رایس ولا زائر، اے پروردگار عالم اب ان کو سیراب کر دے، ان کی سقائی کر دے، انہیں پانی دے دے، اس طریقے سے انہیں سیراب کر دے کہ ان کو فائدہ پہنچے، ان کو نقصان نہ ہونے پائے، ان کو ضرر نہ ہونے پائے۔ ولیکن ابتدأ مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا الى منازلهم ومقارهم، پروردگار بارش بھی نازل فرما، لیکن اس وقت نازل فرما کہ جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اپنے گھر پہنچ جائیں، ان لوگوں کے ان کے گھر منتقل ہونے کے بعد، گھر پہنچنے کے بعد بارش ہو۔ پروردگار عالم سے امام رضا علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اب اس مجمع میں موجود حاضرین میں سے ایک کی روایت یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ اسی وقت ابر چھایا، گھٹا چھائی اور بارش کے آثار نمودار ہونے لگے، لوگوں میں ایک جوش و جنبش اور جذبہ پیدا ہوا اور ہلچل مچنے لگی، بھاگو یہ وہ، جلدی بازی ہونے لگی۔ امام رضا کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، تم پریشان نہ ہو، یہ بارش کے لیے جو ابر ابھرا ہے یہ تمہارے نہیں، ابر کا ٹکڑا یہ فلاں جگہ جا کے برسے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابر آیا، گھٹا چھائی، بادل کا ٹکڑا آیا، امام نے کہا ٹھہر جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں، کہیں فلاں جگہ کے لیے۔ اس طریقے سے 10 بار بادل چھایا ہے، ابر کے ٹکڑے آئے ہیں، امام رضا نے بار بار فرمایا فلاں جگہ برسے گا، یہ فلاں جگہ برسے گا، فلاں، اور بعد میں پتہ چلا جہاں جہاں امام نے کہا تھا وہاں بارش ہوئی بھی۔ اور اس کے بعد جب 11ویں بار آتا ہے ابر کا ٹکڑا، تب امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو بارش اب ہونے جا رہی ہے، اب جو ابر آیا ہے یہ تمہارے لیے آیا ہے، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور یاد رکھنا جب تک تم اپنے اپنے گھروں تک پہنچ نہیں جاؤ گے بارش نہیں ہوگی۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھر جب پہنچ گئے، اس کے بعد بارش آتی ہے، حوض پر ہو جاتے ہیں، خرابے بھر جاتے ہیں، پانی کی فراوانی ہوتی ہے، لوگ شکر الہی کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں، امام کی عظمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام آتے ہیں میدان میں آنے کے بعد، صحرا میں آنے کے بعد، پھر ایک بار نصیحت کرتے ہیں، دیکھو ہماری اور تمہاری دعا سے رحمت خدا نازل ہو گئی ہے، بارش تو ہو گئی ہے، لیکن اب شکر خدا کو فراموش نہ کرنا، اور تم سب کے سب شکر الہی مشغول ہو جاؤ۔ اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے دعا بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، بارش بھی ہوئی، اور مامون اپنے مقصد میں ایک طریقے سے ناکام ہوا، ایک طریقے سے کامیاب ہوا۔ اب ناکام اس طریقے سے ہوا کہ امام کی رسوائی نہ ہوئی، بلکہ امام کی عظمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ کامیاب اس طریقے سے ہوا کہ وہ اپنے حالی موالیوں سے اور عمائدین حکومت سے یہ کہہ سکا کہ دیکھو جو ہمارا فیصلہ تھا وہ صحیح تھا، ہم نے اس کو اپنا ولی عہد بنایا ہے جو مستحق ولایت عہدی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔